عید میلاد کے موقع پہ مختلف رسومات اور بدعات کو فروغ دیا جاتا ہے۔ اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، لیکن افسوس کہ اکثر جگہوں پر اس دن کو فضول خرچی، ریاکاری، موسیقی، آتش بازی اور میلوں ٹھیلوں کی شکل میں منایا جاتا ہے۔ یہ سب کام نہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کے دور میں ان کا کوئی وجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور دین میں نئی چیز شامل کرنا بدعت ہے جسے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اللہ کا فرمان ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 3، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی نئی رسم یا عبادت کی گنجائش نہیں ہے۔ مطلب ہم اپنے پاس سے کسی قسم کی کوئی ایکٹ، کوئی عمل اس میں ایڈ نہیں کر سکتے یہ سوچ کے کہ میرے یہ کرنے سے بھی مجھے ثواب ہی ملے گا، بلکہ جو چیزیں، جو عبادات، جو عمل ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ہمیں صرف اس کی پیروی کرنی ہے۔ بدعت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ عید میلاد کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد کرنے، درود و اسلام پڑھنے اور تعلیمات نبوی پر عمل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ باعث خیر ہے، لیکن ایسے میلوں، جلوسوں، شور شرابے اور غیر اسلامی رسومات میں بدل دینا بدعت اور گمراہی ہے۔ ہمیں اصل اسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے، خواہشات کے مطابق نئی روایات گھڑنی چاہیے۔ عید میلاد کے موقع پر رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جلوسوں میں ڈھول، باجے اور ناچ گانے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ بعض جگہ نوجوان ڈانس کرتے ہیں اور اسے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ عمل سراسر اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کا اصل طریقہ اللہ کی عبادت، درود و اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ ناچ گانا، ڈھول باجے اور رقص کی محفلیں فحاشی اور بے حیائی کے زمرے میں آتی ہیں، جو قرآن و سنت میں سختی سے منع ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں ایسی کسی رسم یا طریقے کا وجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ فرماتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب دین کی بجائے خواہشات کی پیروی کی جاتی ہے تو انسان گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ سورہ الجاثیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات داخل کرے جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تمام چیزیں اور تمام ویڈیوز جو آپ دیکھ رہے ہیں، دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھلا دینا ہے اور اپنی خواہشات کو دین کا لبادہ پہنانا ہے۔